بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں محمود عبداللہ خان ہوں، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ریمانڈ کے حوالے سے 3 اہم ترین سوالوں کا جواب دیں گے۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ ریمانڈ کیا ہوتا ہے، اور نمبر 2 کیا پولیس ریمانڈ کے موقع پر تفتیش کے لیے کسی شخص پر تشدد کر سکتی ہے، اور سوال نمبر 3 یہ کہ پولیس کے تشدد سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو جب کوئی ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو پھر پولیس کو اختیارات مل جاتے ہیں اس معاملہ کی تفتیش کے، اس پر تحقیق کر کے پولیس اپنی رپورٹ جو ہے وہ میجسٹریٹ کو سبمٹ کرتی ہے کہ جناب یہ ایف آئی آر جو ہوئی اس میں اتنی سچائی تھی اور اتنا اس میں غلط تھا، اور اس میں فلاں فلاں مٹیریل جو ہے اس حوالے سے پولیس نے کلیکٹ کیا ہے۔ اب اس مٹیریل کو کلیکٹ کرتی ہے پولیس انویسٹیگیشن کے وقت، اور انویسٹیگیشن پر ہیومن باڈی یعنی ملزم جو ہے وہ حوالے ہوتا ہے پولیس کو پولیس ریمانڈ کے دوران۔ تو پولیس ریمانڈ جو ہوتا ہے، پولیس کو 14 دن کا ریمانڈ مجسٹریٹ دے سکتا ہے، وہ ایک وقت میں بھی 14 دن کا ریمانڈ دے سکتا ہے، اور 2 دن 3 دن 4 دن کر کے بھی 14 دن کا ریمانڈ دے سکتا ہے۔ تو پھر پولیس جب بھی ریمانڈ مجسٹریٹ سے لیتی ہے تو مجسٹریٹ کو وجوہات بیان کرتی ہے کہ جناب اس کیس میں فلاں وجہ ہے جس کی وجہ سے ریمانڈ کی ضرورت ہے، ملزم سے فلاں فلاں ریکوریز کرنی ہے، اسلحہ ریکور کرنا ہے، یا کوئی دیگر جو ہے کوئی چیز ریکور کرنی ہے، یا کوئی مٹیریل اویلیبل جو ہے اس کے پاس موجود ہے جس کی ریکوری چاہیے، اس حوالے سے پولیس کو ملزم کی ضرورت ہے۔ تو جب مجسٹریٹ مطمئن ہو جاتا ہے پولیس سے تو وہ پولیس کو ریمانڈ پر ہیومن باڈی جو ہے وہ دے دیتا ہے، یعنی ملزم کو پولیس کے حوالے کر دیتا ہے، اور پولیس اس پر تفتیش کرتی ہے۔ اب اس تفتیش کے دوران پولیس کو قطعی طور پر کسی بھی آدمی کو مٹیریل کلیکٹ کرنے کے حوالے سے، تفتیش کرنے کے حوالے سے کسی بھی شخص کو کسی قسم کا تشدد کرنے کا اختیار نہیں، اور اگر پولیس ایسا تشدد کرتی ہے تو پھر پولیس آرڈر 2002 کے تحت ایسا پولیس آفیشل جو ایسا تشدد کرے گا اس کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے، ڈسمس بھی کیا جا سکتا ہے، ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگز اس کے خلاف شروع ہو سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ اس کو دیگر سزائیں بھی جناب دی جا سکتی ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب ملزم جو ہے وہ پولیس کے پاس ہے اور پولیس کا ڈر یہ ہے کہ پولیس اس کے اوپر تشدد کرے گی، تو جناب اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مجسٹریٹ جو ہوتا ہے، جو علاقہ مجسٹریٹ ہے جس نے ریمانڈ دیا ہے ملزم کا پولیس کو، اس کو مکمل اختیار حاصل ہے تفتیش کے حوالے سے، تو اس کو آپ ایک اپلیکیشن فائل کر دیں کہ جناب میں جو ہے ملزم کا میڈیکل کروانا چاہتا ہوں، مجھے ڈر ہے یا مجھے یقین ہے کہ پولیس نے اس کے اوپر تشدد کیا ہے، لہٰذا اس کا میڈیکل کا جو ہے وہ اجازت دی جائے۔ تو میجسٹریٹ جب جو ہے وہ اجازت دے دے گا تو اس کا میڈیکل ہو جائے گا۔ میڈیکل کی شکل میں جو چوٹیں اس کو لگی ہوں گی وہ منظر عام پر آ جائیں گی، اور پولیس جو ہے اس کو سزا مل سکے گی۔ تو جب آپ اپلیکیشن دے دیں گے تو پھر پولیس کی اس حوالے سے جرات ہی نہیں ہوگی کہ وہ آپ کے بندے کو ٹارچر کرے۔ تو امید ہے تینوں سوالوں کے جوابات اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو مل چکے ہوں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔